کہتے ہیں بڑا کوئی دلیر مرد تھا، وہ ظالموں کی موت عام زندگی کا ہیرو تھا، پر دنیا آج تک حیران ہے کہ ایک ڈاکو کے مرنے پر 10,000 سے زائد اجرت کیوں اور کیسے پڑے۔ وہ رابن ہوڈ جیسا کوئی افسانوی کردار نہیں، لیکن ایک حقیقت تھا۔ ہاں، اس کے بعد نہ جانے کتنی من گھڑت کہانیاں بنائی گئی اور آج تک بناتے آ رہے ہیں۔ اس کے کاندھے پر رائفل، سر پر ٹوپی اور بڑی مونچھیں، وہ پتلا اور قداور چانڈیا جہاں سے گزرتا تھا تو کوئی نہ کوئی یادگار واقعہ چھوڑ جاتا تھا۔ اس نے کچھ سالوں میں حقیقی طور پہ کچھ ایسا کیا جو صرف بالی ووڈ فلموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ شعلے کا گبر نہیں بلکہ KGF کا روکی لگتا تھا۔ ہاں، بس روکی جیسے دشکے کی جگہ اس کے پاس پرانی دور کی رائفل تھی، جس سے اس نے پولیس اور وڈیروں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود نہ صرف سندھ میں ہر کوئی پہچانتا ہے، لیکن ڈاکو ہوتے ہوئے بھی ہر کوئی عزت اور مان دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اس نے پہلی بار کسی انسان کو یرغمال کر کے سندھ میں اغوا انڈسٹری کا بنیاد رکھا، اور وہ بھی بااثر لوگوں کے کہنے پر۔ کیا بالکل ایسا ہی تھا یا ایک یہ جھوٹا الزام ہے؟ اس کی آنکھوں میں عورت کا حیا، شرم اور غریب انسان کا احساس تھا۔ وہ بھی ڈاکو ایسے ہی بنا تھا جیسے آج کے ڈاکو کہتے ہیں ہم مجبوری میں ڈاکو بنے، اور اسے مارا بھی دھوکے سے گیا جیسے آج کل کے ڈاکوؤں کو دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ اور وہ دوست کے روپ میں دشمن کون تھا جس نے پیٹھ پر چھرا گھونپا؟ دنیا اسے رابن ہوڈ اور سندھی اسے پرو چانڈیو بولتے ہیں۔ ڈاکو تو سندھ میں ہزاروں ہو کر گزرے ہیں، لیکن کیا سبب تھا؟ پرو چانڈیو 42 سال گزرنے کے باوجود لوگوں سے نہیں بھولتا، اور سندھ کے لوگ آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، پرو چانڈیو عورتوں کا بڑا احترام کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے جب ڈکیتی کے دوران کوئی عورت سامنے آ جاتی تھی تو عزت اور مان دیتا تھا اور اسی ڈکیتی سے ہی دور ہو جاتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی رابن ہوڈ کی طرح لوٹے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ کیا صرف اتنا ہی؟ پرو چانڈیو کا کوئی مکمل ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت کہانیاں بھی گھڑی گئی، لوگوں نے اس پہ اعتبار بھی کیا، لیکن کوئی تو سبب ہوگا۔ دھوکے سے مارنے کے باوجود 10,000 اس کے لاش پر اجرت پڑے، وہ بھی سخت مارشلائی دور میں۔ کہا جاتا ہے ایک ہاری محمد صالح چانڈیو کا نوجوان بیٹا وڈیروں کے ظلم سے تنگ آ کر ڈاکو بنا۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا کسی نے تحقیق کی؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ برادری تکرار اور راضی شاہ کیٹی کے مالک سے دشمنی سبب اس نے رائفل اٹھا کر کنڈیارو اور میہڑ کے بیچ میں دریائی علاقے میں واقع سونا مٹی جنگل جا کے بسایا۔ محمد پریل عرف پرو چانڈیو تحصیل KN شاہ کے گاؤں مرزو چانڈیو کا باسی تھا، جو علاقہ سیتا کے قریب واقع ہے۔ پرو چانڈے نے اپنی گینگ بنائی تھی اور کچھ وارداتیں بھی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈاکو گیری کو اپنا معاشی ذریعہ نہیں بنایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس دور کے ظالم وڈیرے سردار اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اگر کوئی وڈیرے کے ظلم سے تنگ آ کر اس کے پاس آتا تھا تو وہ اسی ظالم وڈیرے کو خط میں دھمکی لکھ کر دیتا تھا اور وڈیرے کو کہتا تھا کہ اس کا مسئلہ حل کرو۔ وہ تو دشمنی کے سبب ڈاکو بنا اور اس نے دشمنوں کے ساتھ کھل کے دشمنی کی، لیکن وہ عوام کا دشمن نہیں، وہ تو عوام دوست تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں کبھی کوئی کرائم نہیں کیا۔ پرو چانڈیو اصل میں قبائلی تکرار اور تعلیم کے نہ ہونے سے باغی وہ کردار تھا جس نے کسی نظام پہ چلنے کی بجائے اپنا ہی نظام لانے کی کوشش کی تھی۔
ہاں وہ ایک غیرتی مرد تھا جس نے عورتوں کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکائی، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا، کرائم کے دوران عورتوں کا احترام کیا اور انہیں اجرک پہنائے۔ لیکن پرو کا اصل مقصد تھا کیا؟ دشمنی پالنا، انتقام لینا یا امیروں کی دولت غریبوں میں منتقل کرنا؟ اور وہ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہو سکا؟ چاہے وہ ڈاکو ہی صحیح، لیکن سندھ کا ایک مشہور کردار ہے۔ یہ وہ ایک ڈاکو تھا جس کو سندھ کے لوگ بدنام ڈاکو نہیں بولتے۔ اس پر کوئی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پختہ مواد نہیں، اس پر جھوٹی سچی فلمیں اور ڈرامے بنا کر لوگوں نے اپنے مفاد حاصل کیے۔ اس کے اوپر مختلف تھانوں پر 100 سے زائد کیسز داخل کیے گئے ہیں۔ آج کی پولیس کی طرح اس ٹائم بھی پولیس کو پرو کا پکڑنا اور اس کو مارنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ گوٹھ کیشو چانڈیو کے لطیف چانڈیو کے پاس دعوت کھانے کے لیے پہنچا اور وہ دعوت پرو کے لیے آخری دعوت ثابت ہوئی۔ عام رائے یہ ہے کہ روٹی میں اس کو نشہ دیا گیا۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو شاہ پنجو ریلوے فاٹک کے قریب پولیس پہلے سے ہی اس کے انتظار میں گھات لگا کے بیٹھی تھی۔ بالآخر سخت مقابلے کے بعد پرو مارا گیا، دودو میں کاٹ کے قریب دفن کیا گیا۔ جب یہ بات درست ہے تو جنازے میں 10,000 اجرک پڑے تو جنازے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی اور اس پر پھول کتنے من پھینکے گئے ہوں گے۔ 1949 میں جنم لینے والا محمد پریل 1984 میں اپنے دوست کے دھوکے سبب 35 ایئرز میں موت کی آگوش میں سو گیا۔ بہرحال یہ بھی سچ ہے، وہ گدڑوں کی طرح نہیں بلکہ شیر کی طرح موت کا شکار بنا۔ اس کا شکار دلیری سے نہیں بلکہ دھوکے سے کیا گیا۔ دوستو، میں ہوں دربان علی مری اور آپ دیکھ رہے ہیں دربان علی مری آفیشیل۔ یہ آپ کا ہی پیج ہے تو کائنڈلی اس پیج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔